کہ مثلاً ردم عربی میں اس کو ضرب کہتے ہیں اور موسیقی کی زبان میں اس کو ماترا کہتے ہیں. ٹھیک. جو طبلہ بجاتے ہیں نا اس کی اس میں ماترا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی 10 ضربیں ہیں. مثلاً امیر خسرو کی ربائی ہے. ربائی رودکی کے زمانے میں ہمارا بہت بڑا شاعر ہوا ہے فارسی کا 1100 سال پہلے. رودک ایک ساز کا نام ہے, وہ بجاتا تھا. ایک رودک گاؤں کا بھی نام ہے. تو رودکی نے یہ دھنیے جو ہوتے ہیں نا روئی وہ دھنتے ہیں, جی جی, اس کی لے پر وہ بیٹھا ہوتا تھا پاس, تو وہ اس لے کو سنتا تھا. اس لے سے اس نے یہ پیرے نکالی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1200-1300 سال پہلے یعنی حضور کے تقریباً تابعین کے متصل دور کی یہ ایجاد ہے ربائی. اچھا, یہ ایک بچے کی تخلیق ہے. اچھا, چھوٹا سا بچہ, اچھا, یہ ایسا بنٹے کھیلتے تھے. وہ پلا ہوتا ہے نا جی, اس میں وہ اس نے بنٹا چلایا. بنٹا جس طرح کیا نا تو وہ اب لڑکتا ہوا جا رہا تھا نا, تو اس نے ایک فارسی زبان تھی اس کی, اس نے کہہ دیا کہ غلطاں ہمیں روتا لبے گو. یہ لڑکتا اس پلے کی طرف یہ جا رہا ہے, یعنی اس بنٹے سے کہا. صحیح. اب ایک بڑا معقول سمجھدار ذہین آدمی لے کو سمجھنے والا کھڑا تھا. اس نے بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا یار بڑے بڑے ملک و شعراء بیٹھے ہیں, دیکھو یہ بچے نے ایک جملہ کہا تو مجھے موزوں لگتا ہے کہ کوئی بہر ہے, کوئی ایسا. انہوں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا یہ تو پورا 10 ماترے کا اور اس پر وزن ہے. اس بچے نے اس مصرے کو ایجاد کیا, اس بہر. اچھا, سب سے پہلے وہ بچہ اس کا موجد ہے. صحیح. اس کے بعد پھر حضرت ابو سعیدہ آئے, آپ کا دور آیا, پھر آپ نے اس میں تب آزمائی کی. پھر عمر خیام تو بہت بعد میں آیا. پھر اس میں ایک حلالی استر آبادی ہوا ہے. پھر ایک صحابی استر آبادی ہوا ہے جو اس ربائی کا اس نے 60,000 تک اس کی جھولیں بتائیں. اچھا, زحافات بتائے. زحاف یہ عروض کے فن کی چیز ہے. زحافات بتائے, اس کی جھولیں کتنی ہیں. تو سمجھ آئی نا جی. تو یہ دنیا ہے. تو اس میں مطلب ہے کہ ربائی کہنا بڑا مشکل کام ہے, اس میں بہت زحاف ہوتے ہیں, بڑا کام ہوتا ہے. تو اس لیے میں اب امیر خسرو نے کہا کہ روز کے روح آدم آمد ببدن. اب آپ کو میں لے میں سناتا ہوں, دیکھیں ماترے. روز کے روح آدم آمد ببدن از بیم گناہ نمی شدے اندر تن. یہ 10 ماتروں میں ہے, پورا ہوگا جی. از بیم گناہ نمی شدے اندر تن خاندند ملائکہ بلہن داؤد در تن درا درآمد در تن. واہ, یہ ربائی ہے امیر خسرو کی, جس سے موسیقی نظر آ رہی ہے. یعنی دیکھیں آپ نے اس میں لے میں خود انہوں نے جی. تو اچھا اس کو آپ 11 ماترے کر دیں, یعنی ایک ماترا سے بڑھا دیں, یا ایک کم کر لیں. نہیں بڑھا دیں. اچھا, وہ تو 9 کا تال ہو, وہ الگ ہوگا. اچھا, وہ الگ ہوگا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرع ہے, یہ مصرع ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 9 ماترے کا مصرع ہے. اس پر جامی نے مصرع لگایا. ہست کلی دے در گنج حکیم. واہ جی واہ. ہست کلی دے در گنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا قرآن جو ہے وہ بھی مطلب یہ مصرع جو ہے, یہ مصرع, یہ قرآن شریف, یہ شاعری نہیں ہے قرآن, لیکن یہ اتفاق سے دیکھیں اس میں اور پھر نظامی گنجوی نے اس میں 10,000 شعر کے اس بیر میں. نظامی نے, بہت بڑا فارسی کا شاعر ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیر میں جامی صاحب نے, مولانا جامی نے بھی کہا, فردوسی نے بھی کہا اس میں, فردوسی کا اور بیر. اچھا, ٹھیک ہے. مرا فردوسی کہتا ہے کہ اگر مادر شاہ بانو بدے مرا سیم و زرتا بزانو بدے, وہ اور بیر ہے. تو لیکن اس نے جو کہا ہے نا جی کہ ربائی میں انہوں نے ایک ماترا بڑھا دیا مثلا. اچھا, امیر خسرو نے اتنے جینیس آدمی تھے وہ کہ جس طرف آئے وہ ہشت پہلو آدمی تھا. اس کی کوئی اڈا بنا, جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں, اڈا بنا نہیں اس بندے. اچھا, ہر فن ہر علم اس کے اندر اللہ نے بند کر دیا تھا. پتہ نہیں کتنی صلاحیتیں اس کو دی تھی. اگر وہ یعنی آ گیا کہ لڑکیوں کو رخصت کرنے کا ٹائم ہے تو کاہے کو بیاہی بھی دے سرے لکھی بابل موہے, آج بھی پڑھا جا رہا ہے. دنیا رو رہی ہے. جن کی بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں وہ روتے ہیں جی. اور